جلن ڈرامہ تو اب بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو نیشا اسفندیار کے سامنے کھل کر آ گئی ہے اور اس سے طلاق مانگ رہی ہے، جس کی وجہ سے اسفندیار کو اس کی ساری حقیقت کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے اور وہ طلاق کے تقاضے پر اس کو بہت سارے تھپڑ بھی رسید کر چکا ہے۔ اسفندیار سے تھپڑ کھانے کے بعد تو نیشا آپے سے ہی باہر ہو گئی، لیکن اسفندیار اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ یہیں اس کو تڑپ کر مرنے دے گا، لیکن اس کمرے سے باہر نہیں نکلنے دے گا۔ اسی لیے اس کے لاکھ چیخنے چلانے کے باوجود بھی اسفندیار اس کو اسی کمرے میں لاک کر کے یہ کہہ کے چلا گیا کہ اب تم یہیں مرو گی، میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا۔ لیکن نیشا تو نیشا ہی ہے، وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرے گی اور پھر وہ بھاگ جائے گی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ پھر سے احمد کے پاس جا کر یہ کہے گی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آ چکی ہے، لہٰذا اب وہ اس کی غلطیوں کو معاف کر کے اس کو اپنی زندگی میں پھیر لے آئے۔ لیکن ایرج کو بھی اب اس بات کے اوپر بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہوگی کہ یہ اس کی زندگی میں پھر سے واپس کیوں لوٹ آئی ہے۔ آگے جا کر جب اسفندیار اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہو کر دکھائے گا تو اس سے نیشا کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ ان دونوں کے درمیان آ کر یہ کہے گی کہ یہ رشتہ تو زبردستی کا ہے، تم تو کبھی بھی اس سے پیار نہیں کرتے تھے۔ یہ باتیں سن کر تو احمد کو بھی بہت غصہ آئے گا اور وہ بھی آگے جا کر نیشا کو تھپڑ مار کر اپنے گھر سے باہر نکال دے گا، کیونکہ اب تو وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ ایرج کے ساتھ ہی اپنی باقی ماندہ زندگی گزارے گا۔ جب یہ نیشا کے پاس اب کوئی بھی ٹھکانہ نہیں، وہ تو اپنی ماں کے پاس بھی جا کر بہت ساری باتیں سن چکی ہے کہ وہ اس کو اس کے گھر میں کبھی بھی آنے نہیں دیں گی۔ اس کے بعد اس کو ہر جگہ مینو ہی مینو نظر آئے گی، کیونکہ وہ تو اپنا ذہنی توازن آگے جا کر بہت جلد کھونے والی ہے، اور اس کے بعد جو زیادتیاں اس نے مینو کے ساتھ کی تھیں اب اس کو وہی نظر آنے والی ہے۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد دوسری طرف اسفندیار کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی جا کر ملا اور پھر ان سے معافی مانگنے کے بعد وہ لوگ مینو کی قبر پر جا کر بہت زیادہ افسردہ ہوئے، یہاں تک کہ اس کی بہن نے بھی اس کو یہ کہہ دیا کہ نیشا صرف اور صرف تمہاری سٹیٹس اور تمہاری دولت سے ہی محبت کرتی تھی، لہٰذا اسی لیے جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اب تمہارے پاس وہ حصہ نہیں تو وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن اب اسفندیار کے پچھتانے کے بعد بھی کچھ بھی فرق نہیں پڑ سکتا، اس لیے کہ مینو اس کی زندگی سے نہ صرف جا چکی ہے بلکہ وہ یہ دنیا بھی چھوڑ چکی ہے۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اسفندیار تو اپنی سارے پچھتاووں کے ساتھ آگے جینے ہی والا ہے، لیکن جو کچھ نیشا کا حال دکھایا جائے گا وہ ایک عبرتناک انجام بن کر سب کے سامنے آنے والا ہے۔ آج کے پرومو کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ پرومو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔